میری بیوی مریم 1 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ دل بوجھل اور بے چینی سے بھرا رہنے لگا، مگر محبت کا تقاضا تھا کہ روز اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا پڑھوں۔ اسی وجہ سے ہر روز قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھتا اور اس کے لیے فاتحہ پڑھتا۔ آج بھی میں صبح جلدی اٹھ گیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے گرد کفن کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ جب میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کرتا تھا، شدید صدمے سے دوچار ہوتا۔ سورج بمشکل طلوع ہوا تھا اور افق پر نارنجی اور گلابی نرم رنگ ڈال رہا تھا۔ شبنم سے نرم گھاس پر ہر قدم مجھے میری بیوی مریم کے گزر جانے کے بعد سے میری زندگی میں موجود خلا کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے سفید چمیلی کا ایک چھوٹا سا گلدستہ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ میٹھی خوشبو اس کی یاد سے جڑنے کی ایک کمزور کوشش تھی۔ میں جیسے ہی خستہ حال ہیڈ اسٹون کے قریب پہنچا، ایک مانوس منظر نے میری آنکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مریم کی قبر کے قریب 5 آدمیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ ایک ڈھیلے دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کی خاموش آوازیں پتوں کی نرم سرسراہٹ میں گھل مل رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان پر ایک اجتماعی خاموشی چھا گئی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے منہ پھیر لیے۔ ان کے سر یوں جھک گئے جیسے کسی خفیہ فعل میں پکڑے گئے ہوں۔ ارے، میں نے آواز دی۔ میری آواز ہلکی سی ٹوٹی۔ اندر الجھن اور غصے کی آمیزش پھیل گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مگر آدمی جلدی سے چلے گئے۔ ان کے اعداد و شمار صبح سویرے کے سائے میں گم ہو رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میرے سینے میں غداری کی ایک دھڑکن گونج رہی تھی۔ میں قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ چمیلی کا گلدستہ میری گرفت میں مرجھا رہا تھا۔ مریم، میں نے سرگوشی کی۔ میری آواز غم سے بھاری تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مگر وہ کیسے جواب دیتی؟ میں بہت ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ سب پہلی بار نہیں تھا، بلکہ جب بھی میں وہاں پہنچتا تو ہمیشہ 5 اجنبی مردوں کو مریم کی قبر کے پاس کھڑا دیکھتا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑتی، وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے۔ ان کے چہرے پر اداسی اور ایک پراسرار سی خاموشی ہوتی۔ یہ منظر روز کا معمول بن گیا اور میں حیران تھا کہ یہ مرد کون ہیں اور میری بیوی کی قبر کے پاس کیوں آتے ہیں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنی اماں سے اس بارے میں پوچھا۔ اماں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار ہیں۔ یار؟ یہ کیسا سچ ہے جو میری جان لے رہا ہے؟ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا مریم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا؟ یا شاید بہت سے لوگ تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میری ماں نے کہا، بیٹا، تمہیں اس غصے کو چھوڑ دینا چاہیے، جانے دو۔ میں ناقابل یقین چلا اٹھا، وہ چلی گئی ہے اور مجھے صرف یہ قبول کرنا ہے کہ وہ اس کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں؟ بیٹا، غم ہمارے خیالات کو مروڑ سکتا ہے۔ تم کو سکون تلاش کرنے کی ضرورت ہے، مزید سوالات کی نہیں۔ مجھے اپنی مایوسی کی گرمی محسوس ہوئی۔ امن، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا جب وہ آئے دن یہاں آتے ہیں؟ میں نے ویران جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں مرد کھڑے تھے۔ میں خاموشی سے ماتم بھی نہیں کر سکتا۔ ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ پھر حقیقت معلوم کرو، ان سے بات کرو، لیکن ہوشیار رہنا بیٹا، کچھ سچائیاں بہت تلخ اور جان لیوا ہوتی ہیں۔ پھر میں گھر آ گیا، مگر اس رات ان سوالوں کے بوجھ تلے دبا ہوا میں سو نہ سکا۔ پھر رات کے کسی پہر مریم میرے خواب میں آئی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نرمی سے کہا، احمد، میری قبر کھول کر دیکھو، حقیقت کو جان لو۔ میں چونک کر جاگ گیا اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی نے جگہ لے لی۔ میں نے وقت دیکھا، آدھی رات کا وقت تھا، مگر مجھے راز جاننا تھا۔ باہر کی دنیا ساکت تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں بستر سے کھسک گیا۔ میرا دل بے حد دھڑک رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا مریم نے جو بھی راز چھوڑا تھا، اسے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے ایک ٹارچ پکڑی اور اپنے جوتے پہنے۔ قبرستان میرے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ درخت چاندنی میں خاموش رقاصہ کی طرح جھوم رہے تھے۔ ہوا کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ میری سانسیں کرکرا اندھیرے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ مریم کی قبر پر پہنچتے ہی میری نبض تیز ہو گئی۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹھنڈی زمین میرے گھٹنوں میں ٹک رہی تھی جب میں نے اس کے نام کے کندہ حروف پر انگلیاں چلائیں۔ مریم، میں نے سرگوشی کی، تم مجھے کیا بتانا چاہتی ہو؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ درختوں کے سائے ہوا میں جھک رہے تھے۔ یہاں کوئی نہیں تھا، بس میں اور قبرستان کی تنہائی۔ ایک گہرا سانس لے کر، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے حقیقت جاننی چاہیے، میں نے مریم کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے قبر کی مٹی ہٹتی گئی میرا تجسس بڑھتا گیا۔ جب قبر مکمل کھلی تو میں نے اندر جھانکا۔ میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا گئے اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قبر کے اندر تو مریم کا جسم تھا ہی نہیں، بلکہ ایک خط رکھا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے خط اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ میرے پیارے احمد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل شک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان 5 مردوں کا مجھ سے کبھی کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی طرح میری مدد کی تھی۔ یہ میرے محسن اور عزیز ہیں۔ جب تم بہت بیمار پڑ گئے تھے اور سب کچھ ہم سے چھن گیا، ہم بدحال ہو گئے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تم کوما میں تھے، تب سب کچھ مجھے کرنا تھا۔ تب جب میں تمہارے لیے جد و جہد کر رہی تھی، انہوں نے میری مدد کی، میری عزت کی حفاظت کی اور میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ گئے، میں نے تمہیں کچھ اس لیے نہیں بتایا تاکہ سب جان کر تم خود کو شرمندہ نہ کر لو۔ میرے بعد یہ صرف احتراماً میری قبر پر آتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں۔ احمد، میری محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ تم ہمیشہ میری دنیا تھے اور میں ہمیشہ تمہاری رہی ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ پڑھتے ہی میرے دل پر ایک بوجھ سا ٹوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے خود کو ملامت کیا کہ میں نے مریم پر شک کیوں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور وہ 5 مرد اس کی عزت اور وفا کے محافظ تھے۔ اس رات میں نے مریم سے معافی مانگی اور اس کی یاد میں دعا کی۔ اب جب بھی میں اس کی قبر پر جاتا ہوں، ان 5 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ مل کر چپ چاپ مریم کے لیے دعا پڑھتا ہوں، اس وفا کی دعا جس پر ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا۔